آپ نہیں مانتے اس کو ایم کیو ایم؟ نہیں، میرے ماننے سے نہیں ہوتا. میں کہہ رہا ہوں یہ میں نے کہا یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایم کیو ایم وہ ایم کیو ایم، یہ ایک ایم کیو ایم پاکستان ہے جس میں پی کا اضافہ ہوا ہے. اب ٹھیک ہے، وہ یہ ایم کیو ایم پاکستان کے لوگ وہی ہیں جو اس ایم کیو ایم کہتے ہیں، لیکن اس کو کسی طور پہ بھی وہ ایم کیو ایم نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نا. الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، پھر انہوں نے باقاعدہ درخواست دی کہ ہم ایم کیو ایم پاکستان کہا جائے، آئین میں تبدیلی کریے پارٹی کے. تو میں ذاتی طور پہ اس کو وہ ایم کیو ایم نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پھر وہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ڈورمنٹ ہو گئی مارچ 2016 میں. ٹھیک ہے. تو اس کو میں ایک نئی جماعت کہوں گا، اور اس کی جو ان کو جو یوم تاسیس بنانا چاہیے وہ مارچ کا منانا چاہیے. وہ پرانا والا بنا رہے ہوتے ہیں. ہاں، وہ کون سی تاریخ تھی جس میں 22 اگست، مارچ نہیں 22 اگست کا یہ واقعہ ہے نا. تو 23 اگست کو یہ بنی ہے میرے حساب سے. جیسے 18 مارچ کو بنی تھی مہاجر قومی موومنٹ، 26 جولائی 97 ہے متحدہ قومی موومنٹ. بالکل ایسے ہی ہے. تو اب یہ جب متحدہ والے وہ ایم کیو ایم کا دن منا رہے ہوتے ہیں نا، تو میں ان سے کہتا ہوں نہیں، وہ تو وفاق احمد صاحب کے پاس ہے. مطلب 23 اگست ہونا چاہیے ان کا. تو آپ سمجھ رہے ہیں نا، 18 مارچ، 26 جولائی اور یہ 23 اگست. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے ان جماعتوں کی تشخص کو اور ان کے ریفرنس کو استعمال کرنا چاہیے. صحیح ہے. اس کے بعد میں 2-3 سال جو ہے میں انیکٹیو رہا پی ایس پی چھوڑ کے بھی. تو پھر مجھ سے رابطہ ہوا مختلف سیاسی جماعتوں کا، نیشنل لیول کی سیاسی جماعتیں. تو آپ تو اتنی امید لے کر اکٹھے ہوئے تھے اور بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوئے تھے، ایک دفعہ پھر نا امید کیوں ہوئے؟ وجہ کیا بنی؟ نہیں، نا امیدی کی بات نہیں. میرا تو یہاں ویسے بھی بہت لمبا عرصے اس کے بعد رہنے کا ارادہ نہیں تھا. صحیح ہے. تو 2 سال بعد جب میں نے 2018 کے الیکشن کے نتائج دیکھے تو اس پر ہماری بیٹھ کے گفتگو ہوئی ذمہ داروں کے ساتھ، انیس بھائی کے ساتھ، مصطفیٰ بھائی کے ساتھ، صغیر بھائی، ہم سب بیٹھے. ہم نے کہا بھائی کہیں نہ کہیں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے. حالانکہ پبلک سپورٹ تو تھی، چلا یہ صحیح ہے کہ سیٹ ہم کو نہیں جیتنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. 2 سال کی جماعت کو سیٹ نہ بھی ملے کوئی بات نہیں، اگلے الیکشن کا انتظار کرتے ہیں. اور جو ہمیں اصلاح کرنی اپنے اندر، وہ جو میرا خاص طور پہ ایک پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہمیں ایم کیو ایم طرز کی ہی جماعت بننا ہے تو پھر ہم کیوں بنائی ہے پی ایس پی ایم نے؟ پھر آپ ایم کیو ایم ہی رہتے. تو اس دوران آپ کو کیسے لگ رہا تھا کہ ایم کیو ایم طرز کی جماعت بن رہی ہے پی ایس پی؟ لگ نہیں رہا تھا بن رہی تھی. نہیں، چہرے ہی وہی تھے نا سارے، چہرے بھی وہی تھے، سیٹ اپ بھی وہی تھا، اور سیٹ اپ میں ذمہ دار بھی وہی تھے، تو اور طریقہ کار بھی وہی تھا. تو وہ سیاسی جماعت والا کلچر جو ہوتا ہے وہ اڈاپٹ نہیں ہوا کہ نئی سیاسی جماعت کا کلچر ہوتا. اور پھر آپ چھوڑ دیتے نا ایم کیو ایم کو، پھر آپ کی روز پریس کانفرنس بھی ایم کیو ایم پہ ہوئی چلی جا رہی ہے، آپ کا تنقید کا نشانہ بھی کس پہ کرتے وہ آپ کے خیال میں؟ سندھ حکومت پہ کرتے؟ نہیں، آپ ایک سیاسی جماعت بنا رہے ہیں نا، اب آپ کا ویژن کھل جانا چاہیے. اب آپ صرف ایم کیو ایم کی رد میں نہیں بنے ہیں نا. اگر آپ 2 سال 3 سال 4 سال بعد بھی آپ کا کلر یہ ہے کہ ایم کیو ایم کی رد میں بنی ہوئی پارٹی ہے، تو آپ کو تو بہت سے ایسے لوگوں نے جوائن کر لیا تھا نا جن کا ایم کیو ایم سے کوئی واسطہ ہی نہیں تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم سے آگے بڑھنا چاہیے تھا، علیحدہ ہونا چاہیے. ایم کیو ایم سے الگ ایک فیکشن بناتے، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہمارے منشور کا حصہ تھیں، آئین کا حصہ تھیں کہ نیشنل لیول کی پارٹی ہوں گے، پاکستان کا فلیگ اٹھائیں گے، مہاجریت کی بات اتنی زیادہ نہیں کریں گے، پاکستانیت کی بات کریں گے، وفا پرستی کی بات کریں گے، سب تھی نا؟ نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو پھر آپ جب وہ بات کرتے کرتے آپ کا اینگل اور فوکس ایم کیو ایم پر ہی، ایم کیو ایم کے لیڈر پہ ہی ہے، 2-2.5 سال گزر گئے، آپ الیکشن بھی انہی کے سامنے کھڑے ہو کے لڑ رہے ہیں، اور پھر آپ لڑ بھی انہی سیٹوں پر ہیں، اور پھر آپ کا فوکس ہی وہی سیٹیں. تو اس وقت آ کے پھر احساس ہو، ہم نے کہا یار اب ٹو مچ فوکسڈ آن ایم کیو ایم ہے. اور پرابلم یہ ہے کہ شہر کے اندر لوگ ایم کیو ایم سے ہٹ کے کسی چیز کو تو شاید پسند کر لیں، لیکن ایم کیو ایم کی کسی کاپی کو پسند نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. پھر ان کے پاس ایک اوریجنل ہے نا ایم کیو ایم. بھائی آفاق احمد صاحب نہیں ناکام ہو گئے نا اپنی سیاست میں آج تک، کونسلر کی سیٹ نہیں جیتتے وہ. ٹھیک ہے. کیا وجہ ہے؟ کبھی انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ بھائی آپ تو ایم کیو ایم حقیقی بنا کے بیٹھے تھے، چلو ہم تو اتنے پاورفل تھے نہیں. جس زمانے میں آفاق صاحب نے اور عامر صاحب نے اور بدر اقبال نے ایم کیو ایم حقیقی بنائی ہے تو مرکزی کیبنٹ کے لوگ تھے. صحیح ہے. جوائنٹ سیکرٹریز تھے تینوں. پھر ان کو امین رقص نے جوائن کیا، بہت سے ایسے لوگوں نے جوائن کیا، پھر عظیم طارق کا ایک گروپ بنا. تو وہ کیوں ناکام ہوئے تھے سارے، یا آج تک وہ کیوں ناکام ہے، یا آج کی ایم کیو ایم پاکستان بھی وہ پذیرائی کیوں نہیں حاصل کر پائی؟ کہ آپ پھر ایک نئی چیز بنا لیتے ہو نا. پھر آپ جب آپ نئی چیز بناتے ہو تو پھر آپ نئے انداز سے پیش ہو، پھر آپ یہ نہیں کہ آپ ادھر ہی فوکس ہوئے میں. ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم تھی پی ایس پی میں، اس لیے میں چلا گیا. تو پھر آپ پیپلز پارٹی میں چلے؟ پیپلز پارٹی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہ کیسے ہوا، جتنی سیاست میں کر چکا ہوں، جتنا میرا تجربہ ہے، اس کو لے کر میں اب جو ہے نا، میں چاہتا ہوں کہ جو بھی میری تجربہ ہے یا قابلیت ہے وہ میں کسی ایسی جماعت کو دوں جس کے پاس طاقت ہو، اختیار ہو، وہ کوئی ڈیلیور کر سکے. اچھا. یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے
تو آپ کو ایسا لگا کہ پاور پالیٹکس کی طرف جانا چاہیے؟ پالیٹکس ہوتی ہی پاور پالیٹکس ہے، باقی سب بیوقوفی کی بات ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ بولتے ہیں، فریب دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، تو سیاست کیوں کر رہا؟ واٹ از دا پوائنٹ؟ صحیح ہے. آپ سیاست کر رہے ہو نا. ٹھیک ہے. پہلا سبق کیا ہے اس کا؟ پاور حاصل کرنا. کیوں؟ تاکہ لوگوں کا مسئلہ حل ہو. یہ پالیٹکس کا اصول ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کی منشور پہ انتخابی منشور بناتے ہیں نا فوراً، کیا لکھا ہوتا ہے اس کا سب سے پہلا جملہ؟ جب ہم اقتدار میں آئے، کون سی جماعت ہے جس کا منشور میں لکھا جب ہم اپوزیشن میں آئے؟ اس حوالے سے کوئی لڑتا ہے الیکشن؟ جس کی ایک سیٹ ہے، جس نے ایک جیتنی ہے، وہ بھی یہ لکھتا ہے جب میں اقتدار میں آیا. تو اقتدار میں آنے کے لیے ہی سیاست کی جاتی ہے اگر آپ کا مطمئن نظر یہ ہو کہ آپ نے پھر عوام کی خدمت کرنی ہے، جو اختیار آپ کو ملے. ٹھیک ہے. اس کا پھر ایک پورا فارمولا دیتے ہیں منشور میں، یہ کروں گا. تو اس کے علاوہ تو کوئی باقی سب بیوقوفی. نظریاتی سیاست کوئی چیز نہیں ہوتی. نظریاتی سیاست کچھ نہیں ہوتا، پاور پالیٹکس سب کچھ ہے. نظریاتی سیاست تحریک اس پاور پالیٹکس کی پاپولیرٹی، اس کی ماس کیمپیننگ کا حصہ تو ہو سکتی ہے، وہ سیاست نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. چلے آپ بات کرتے ہیں آپ کے پرانے سیاسی کیریئر کے حوالے سے. ظاہر ہے آپ ایم کیو ایم میں کلیدی عہدوں پہ فائز رہے ہیں. آج ایز اے آبزرور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایم کیو ایم تھی، اگر اس کی قیادت الطاف حسین صاحب کے پاس نہ ہوتی تو کون سی وہ شخصیت تھی جو کہ اس موومنٹ کی قیادت کرتی، اس پولیٹیکل پارٹی کی قیادت کرتی، تو آج وہ ایم کیو ایم یہاں کھڑی نہ ہوتی جہاں آج کھڑی ہوئی؟ نہیں، سوال کو پہلے ایکسپلین کرنا پڑے گا. نہیں تو ہائپوتھیٹیکل سوال ہے. لیکن الطاف صاحب ابھی زندہ ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے، صحت دے. بیمار ہیں آج بھی، اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، ان کی صحت کے لیے دعائیں. ہمارے قائد رہے ہیں ایک زمانے میں، رسپیکٹ ہے ہماری ان کی. پھر ریپلیسمنٹ نہیں ہوتی ہے. یہ جو آپ کا سوال میں جو جھول ہے نا، وہ میں واضح کر دوں کہ ریپلیس نہیں کرتے ہیں آپ کسی کو. بانی کو آپ ریپلیس نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. کریٹر کو تو ریپلیس نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ ان کی سپورٹ کون کرتا ہے یا ان کے بعد آپ کس کو دیکھتے ہیں. تو یو کانٹ ریپلیس ہم، دیٹس فور شیور. آپ آج بھی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کو نہیں کر سکتے نا. آپ تاریخ نہیں چینج کر سکتے نا. آپ کسی کو اٹھا کے 1978 میں نہیں کھڑا کر سکتے. ٹھیک ہے. کسی کو آج آپ اٹھا کے 84 میں نہیں کھڑا کر سکتے. تو وہ تو ہسٹری بن چکی ہے. یو کانٹ گو اینڈ چینج ہسٹری. یو کین ٹاک اباؤٹ پریزنٹ اینڈ فیوچر. تو پریزنٹ اگر آپ بات کریں گے کہ آج ایم کیو ایم کون سنبھال سکتا ہے، تو کوئی سنبھال سکتا تو سنبھل جاتی نا. نہیں سنبھلی. آج سنبھلی بھی نہیں ہے ایم کیو ایم. اپوزیشن لیڈر ہیں، ان کے ایم پی اے ہیں، ان کے ایم این اے ہیں، ایک وفاقی وزیر. اور کیا کامیابی آپ سمجھتے ہیں؟ اس سے زیادہ کیا کامیابی؟ یہی تو پاور پالیٹکس ہے کی آپ بات کر رہے ہیں. دو وفاقی وزیر. تو یہ تو کامیابی ہے نا، اور کیا چاہیے؟ سب تو مل گیا. اس پاور پالیٹکس کے لیے جو پاپولر طریقہ ہے نا، وہ نہیں اڈاپٹ ہوا. مثلا کیا تھا وہ؟ نہیں، سب کو پتا ہے. ہمارا ایشو ایم کیو ایم نہیں ہے نا. ہمارا ایشو پاکستان کا انتظامی نظام نہیں. لیکن ہمارا ایشو یہ ضرور ہے کہ عوامی نمائندگی کس کے پاس ہے اور عوام نے نمائندگی دی کس کو. ٹھیک ہے. وہاں فلو ہے، وہاں معاملہ ٹھیک نہیں ہے. صحیح ہے. اچھا، آپ مختلف ظاہر جب آپ ایم کیو ایم میں ہی تھے تو آپ مختلف پالیسیوں کا دفاع کرتے تھے. کوئی ایسا موقع آیا جب آپ نے محسوس کیا کہ آپ کا خود ذاتی اختلاف ہو گیا اور آپ کو بات کرنا آپ کے لیے مشکل ہو گیا؟ کوئی ایسا واقعہ، کوئی ایسا ایشو کہ آپ بات نہیں کر سکے ہوں، اختلاف آپ نے کیا یا آپ کے پاس اختلاف کی گنجائش ہی نہیں؟ نہیں، ایک ایم کیو ایم میں جو بہت سے لوگوں کو شاید طریقہ کا نہیں پتا، کیونکہ ہو سکتا ہے انہوں نے، جیسے آج کل کے لوگ ہیں نا، ان کو تو جو ابھی نئے بچے آئے ہیں جو 30 32 38 سال 35 سال والے ہیں. لیکن یہ تو اچھی بات ہے نا، نئے لوگوں کو لائیں. نہیں، میں پرانے چہرے ریپلیس ہوئے ہیں. نہیں، میرا مقصد کچھ اور ہے بات کرنے کا. ان کو تو پتہ نہیں نا ایم کیو ایم کام کیسے کرتی. یہ پریکٹیکل ایکسپیرینس نہیں. یہ تو ایک نئی ایم کیو ایم دیکھ رہے ہیں، اس میں کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جو لوگ پرانے ایم کیو ایم کا کام کیے ہوئے ہیں، جو 80s سے ہیں 90s سے ہیں، خاص طور پہ جن لوگوں نے لندن میں کام کیا ہوا ہے. استعفیٰ میں نے 13-14 سال کام کیا براہ راست، رات 24 گھنٹے 7 دن. ٹھیک ہے. میں نے ان کو ان کے بارے میں جو یہ مشہور ہے نا کہ وہ مشاورت نہیں کرتے تھے، بالکل غلط بات ہے. اچھا. ہاں، مشاورت ہوتی تھی. ہر پالیسی میں مشاورت ہوتی تھی، ہر آئیڈیا بھی مشاورت ہوتی تھی. وہ خود مشاورت کا حصہ بنتے تھے. کبھی کبھار وہ دے دیا کرتے تھے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے، اس کو حل کرو. اور رابطہ کمیٹی لندن پاکستان اس پہ ڈبیٹ کرتی تھی.
اور ڈبیٹ کرنے کے بعد ان کو بھی شامل کیا جاتا تھا جس فیصلے پہ جاتے تھے. اب یہ ان کا بحیثیت قائد ایک ان کے پاس ویٹو پاور تھا, اور یہ آئین میں بھی لکھا ہوا تھا کہ وہ اس کی توثیق کریں یا نہ کریں فیصلے کی. اور اکثر وہ جب توثیق کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے تو وہ ریزننگ بھی دیتے تھے, حالانکہ ان کو ضرورت نہیں ہوتی تھی. اور کوشش یہ ہوتی تھی ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے کہ جتنے بھی رابطہ کمیٹی کے اراکین ہیں, جو بڑا فورم ہے ایم کیو ایم کا, سب سے بڑا وہاں کنسنسس ڈیولپ ہو. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو کہ میجورٹی ووٹ سے فیصلہ ہوا ہے, یہ نہیں ہوتا تھا. کنسنسس